اکبر کو رو
وبشر المؤمنين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون إن لله وإنا إليه راجعون إن لله
مدینۃ الرسول ہے، حسین ابن علی کی آمد ہے، سرکار ختمی مرتبت کے ہاتھوں میں حسین ابن علی، رسول کی آنکھوں میں آنسو۔ سیدہ کائنات تڑپ کر پوچھتی ہیں بابا میرا بچہ دنیا میں آئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو۔ رسول رو کر فرماتے ہیں زہرا مجھے ایک وقت یاد آ رہا ہے، کربلا کی زمین ہوگی، 3 دن کی پیاس ہوگی، یہ حسین ہوگا ظالم کا خنجر ہوگا۔ سیدہ تڑپ کر پوچھتی ہیں بابا آپ کہاں ہوگے؟ فرمایا نہیں زہرا میں نہیں ہوں گا، اس کے بابا علی ہوں گے؟ فرمایا اس کے بابا علی بھی نہیں ہوں گے۔ بابا میں ہوں گی؟ نہیں زہرا آپ بھی نہیں ہوں گے، اس کا بھائی حسن ہوگا؟ دوستو آپ نے 1000 دفعہ یہ روایت سنی ہوگی، بس مجھے ایک سادے سے سوال کا جواب دیجئے گا۔ سیدہ نے پوچھا اس کا بھائی حسن ہوگا؟ فرمایا وہ بھی نہیں ہوگا۔ کائنات کی کوئی ماں ہوتی وہ تڑپ کر پوچھتی میرا بچہ بچائے گا کون؟ اللہ جانے زہرا کو گریے سے کیا لگاؤ ہے، بی بی تڑپ کر کہتی ہے بابا میرے حسین کو روئے گا کون؟ زہرا اللہ قوم پیدا کرے گا جس کے جوان اس کے جوانوں کو روئیں گے، جس کی بیٹیاں اس کی بیٹیوں کو روئیں گی۔ اجرکم اللہ زہرا، اجرکم اللہ زہرا۔ سارا دن کا تھکا ہوا ہے میرا امام مظلوم، کربلا 10 محرم سن 61 ہجری، اتنی مختصر جنگ تھی، ظہر پر شروع ہوئی عصر پر تمام ہو۔ عمر بن حجاج یہ بہت سے لینوں میں سے ایک لین سردار تھا، بس سمجھ لینا ایک جملے سے اس جنگ کا مقابلہ ہی کیا تھا، یہ دونوں لشکروں کا آپس میں مقابلہ کیا تھا۔ عمر بن حجاج کہتے ہیں یہ ہیں ہی کتنے، انہیں تو ہم پتھر بھی ماریں تو یہ مر جائیں۔ دوستو ظہر پر جنگ ہوئی، عصر پر تمام ہو گئی، سارا دن کا تھکا ہوا میرا امام، آخری کام میرے امام نے جو کیا ہے وہ اصغر کو دفن کیا۔ یہ میرے مولا کی زندگی کا آخری کام تھا، اور شاید یہ حسین کا سب سے مشکل کام تھا۔ جب ننھی سی لاش کو مٹی پر رکھ کے میرا مولا ریت ڈال رہا تھا، پاؤں سے ریت ڈالتے ڈالتے جیسے ہی میرا مولا چہرے کے قریب آیا، ایک دفعہ حسین کے ہاتھ کانپنے لگے، یا اللہ کربلا کی ریت بڑی گرم ہے، میرا عسکر بڑا نازک ہے۔ حضرت آخری کام معصوم نے کیا، اصغر کو دفن کیا۔ میرا مولا خیام کے باہر آئے، یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ علیکن منی سلام، میرا آخری سلام قبول کرو۔ دوستو آپ نے یہ جملہ سن لیا، سوچے علی و بطول کی بیٹیوں نے یہ جملہ کیسے سنا ہوگا؟ طرف گئی علی و بطول کی بیٹیاں، جا رہا ہے آخری سہارا۔ راوی کہتا ہے اس منظر پہ اتنا کوہرام مچا خیام نے کہ بسر سعد اپنے لشکر کو مخاطب کر کے کہتا ہے خوش ہو جاؤ، ایسا لگتا ہے حسین غموں سے دنیا چھوڑ گیا، ایسا لگتا ہے دکھ ہی مار گئے حسین ابن علی۔ میرے مولا ایک مرتبہ خیام میں آئے، میرے مولا نے ایک ایک بی بی کو سہارا دینا شروع کیا، تڑپ رہی ہیں بی بی، ایک ایک بی بی کو سہارا دے رہے ہیں۔ ایسے میں جناب فضا کو ایک طرف کیا اور کہا فضا فضا دیکھو بڑی احتیاط سے جاؤ اس خیمے میں جہاں تبرکات امامت پڑے ہوئے ہیں، دیکھو وہ کرتا لے کر آؤ جو وقت آخر میری ماں زہرا نے زینب کو دیا تھا، اور یہ کہا تھا زینب جب کربلا کی زمین پر
حسین یہ کرتا مانگے تو سمجھ لینا بھائی کا آخری وقت آ گیا، بس احتیاط کرنا کہیں زینب نہ دیکھ لے۔ فضا نے بڑی کوشش کی ہوگی کہ جناب عالیہ کی نگاہ نہ پڑے، مگر قسمت زینب عالیہ کی، جیسے ہی وہ کرتا فضا کے ہاتھ میں دیکھا، ہائے حسین کہہ کے زینب زمین پہ گئی۔ سیدہ غش کر گئی۔ ہوش اس وقت آیا جب زانو مقدس حسین ابن علی پر سیدہ کا سر مقدس تھا اور آنسو گر رہے تھے چہرہ زینب پر۔ جناب زینب کو ہوش آیا۔ میں سادگی سے عرض کروں گا دوستو، یہ ایک ایک جملہ اپنے میں قیامت ہے، مگر جتنا میرے سینے میں دم ہے میں اس طرح پہ سادگی سے عرض کروں گا۔ میرا جناب زینب رو کر کہتی ہیں، بھیا جا رہے ہو؟ حسین فرماتے ہیں ہاں زینب جا رہا ہوں۔ بھیا کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کہا زینب خدا کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو۔ کہا اچھا بھیا اب حتمی ہے جانا؟ کہا ہاں مشیت الہی کا تقاضا ہے۔ زینب فرمانے لگی بیٹھے رہیے گا۔ جناب زینب کھڑی ہوئی، کہا بھیا ایک زحمت تو کرو، ذرا اپنی قبا کو اپنی گردن سے ہٹانا۔ مظلوم نے قبا کو ہٹایا، زینب نے آگے بڑھ کر گردن پر بوسے دیے۔ کہا زینب یہاں بوسے کیوں دے رہی ہو؟ کہا بھیا ماں نے فقط کرتا نہیں دیا تھا، ماں نے کہا تھا زینب جب بھائی جانے لگے میری جانب سے گردن پر بوسے دے دینا، کیونکہ چند لمحوں بعد اس گردن پر اجرکم الزہرا سیدہ کائنات آپ سے رہے۔ جو غم آل محمد میں روئے وہ کسی غم میں نہ روئے۔ دوستو ایک مرتبہ گردن پر بوسہ دی، اب سید مظلوم کھڑے ہوئے، کہا بہن زینب آپ زحمت فرمائے بیٹھ جائیں۔ جناب عالیہ بیٹھ گئی۔ ایک مرتبہ امام نے آگے بڑھ کر سر اقدس سے بوسہ لینے چاہیے، کہا زینب ذرا ہاتھ دینا۔ جناب زینب نے اپنے ہاتھ تھمائے، مولا مظلوم نے ہاتھوں پر بوسے لیے۔ کہا بھیا اسے پیار کیوں کرے؟ کہا فقط آپ سے ماں نے نہیں کہا تھا، یاد ہے وقت آخر جب بابا دنیا سے جا رہے تھے، بابا نے مجھے سینے سے لگا کے کہا تھا حسین کربلا کی زمین پر جب آخر سلام کر کے جانا میری جانب سے زینب کے ہاتھوں پہ بوسے دینا، زینب کے سر پہ بوسے دینا، تو چلا جائے گا زینب لٹ جائے۔ اجرکم الزہرا میرا مولا آمادہ ہوں۔ ایک مرتبہ راہوار پر سوار ہو، مگر جیسے ہی راہوار کے قریب آئے ہیں ایک عجیب منظر غربت ہے۔ دیکھیں حسین بڑے نازوں سے پلے ہیں، حسین شہنشاہ ہے، حسین بادشاہ ہے۔ مولا حسین کو سوار ہونے کی خود سے عادت نہیں۔ جب حسین سوار ہونا چاہتے ہیں نا، کہیں عباس کے ہاتھ آ جاتے تھے، کبھی علی اکبر اپنا گھٹنا آگے کرتا تھا۔ اب عجیب غربت ہے، سواری سامنے کھڑی ہے، میرا مولا سواری کو دیکھتا ہے، کبھی دائیں جانب دیکھتا ہے، کبھی بائیں جانب دیکھتا ہے، پھر طرف کے کہتا ہے کہاں گئے ہو میرے شیروں، دیکھو تمہارا امام تنہا رہ گیا۔ اجرکم الزہرا ایک مرتبہ میرا مولا سوار ہو، سوار ہونے کے بعد امام نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، راہوار چلتا ہی نہیں۔ میرے مولا نے پھر ایڑ لگائی، وہ پھر نہیں چلتا۔ عجب غربت بھرا جملہ فرمایا، کہا راہوار میں جانتا ہوں تو بھی تھک گیا، تو نے بھی سارا دن میرے ساتھ زحمت کی ہے، تو ایک ایک لاش میرے ساتھ اٹھا کر لایا ہے، پر راہوار اب تیری مشکل تمام ہونے جا رہی ہے، تیری منزل تمام ہو رہی ہے، اب بس لے کر جانا ہے مجھے، لے کر واپس نہیں آنا ہے۔ اب جو ایڑ لگائی راہوار پھر نہیں چلتا۔ میرے مولا نے کہا چلتا کیوں نہیں ہے؟ راہوار بار بار اپنے منہ کو نیچے کرتا ہے اپنے سنوں کی جانب۔ جب میرے مولا نے نیچے دیکھا، عجب قیامت کا منظر تھا، دیکھا تو ننھے ننھے ہاتھ راہوار کے سنوں پر تھے، اور 4 سالہ سکینہ تڑپ کے کہہ رہی تھی راہوار تجھے خدا کا واسطہ میرے بابا کو نہ لے کر جا،
زہرا کا حصہ کرا دے حضور اللہ جانے اگلا سال نصیب ہے کہ بھی نہیں ہے اور رو لے اس عاشورہ پر اللہ جانے اگلا عاشورہ ہمارے مقدر میں ہے بھی کہ نہیں دوستان عزیز میرا مولا راہوار سے نیچے اترا ایک مرتبہ امام نے راہوار سے نیچے اتر سکینہ کو گود میں بٹھایا سکینہ کو پیار کرنا شروع کیا میرے مولا نے رو کر کہا سکینہ عجب جملے غربت کے دوستوں کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنا میرا مولا کہتا ہے سکینہ مرنے والوں سے اتنا پیار نہیں کیا کرتا کہا بابا مرنے جا رہے ہو کہاں مرنے جا رہا ہوں کہا بابا اگر آپ مرنے جا رہے ہو تو میں کیا ہوں